غیر معمولی طاقت، امر ہونے کی خصوصیات، خون کا پیاسا اور جادوئی صلاحیتیں، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ۔ ڈریکولا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ڈریکولا کا کردار سب سے پہلے آئرش مصنف برام سٹوکر کے ناول 1897 میں شائع ہونے والے ناول ڈریکولا میں متعارف کروایا گیا۔ یہ کردار ایک قدیم ویمپائر یعنی خون چوسنے والا ہے جو اپنی غیر معمولی طاقتوں اور ظالم فطرت کی وجہ سے خوف اور دہشت کی علامت ہے۔ دراصل ڈریکولا ٹرانسلوینیا یعنی موجودہ رومانیہ کا اکاؤنٹ ہے جو کہ صدیوں سے زندہ ہے اور جو انسانی خون پر زندہ رہتا ہے۔ وہ اپنی جادوئی طاقتوں، چالاکی اور خونی پیاس کی وجہ سے لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے۔ ڈریکولا عام انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور کبھی نہ بوڑھا ہونے والا کردار ہے جو رات کے وقت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور خود کو دھند، چمگادڑ یا بھیڑیے میں تبدیل کر سکتا ہے اور اپنے شکار کو ویمپائر بھی بنا سکتا ہے۔ جبکہ کمزوریوں میں اگر دیکھا جائے تو سورج کی روشنی، لہسن، مقدس پانی اور چاندی اس کی کمزوریاں ہیں۔ ڈریکولا کے کردار پر بے شمار فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ یہ کردار خوف اور تجسس کا امتزاج ہے جو صدیوں سے قارئین اور ناظرین کو محفوظ کرتا آ رہا ہے۔ ڈریکولا کی افسانوی کہانی میں ایک نوجوان وکیل جوناتھن ہارکر کو ہم دیکھتے ہیں جو ٹرانسلوینیا میں ڈریکولا کاؤنٹ کے قلعے میں جاتا ہے تاکہ اس کے لیے قانونی دستاویزات تیار کر سکے۔ لیکن جلد ہی اسے معلوم پڑتا ہے کہ ڈریکولا ایک عام انسان نہیں ہے بلکہ ایک ویمپائر ہے جو رات میں زندہ ہوتا ہے اور خون پینے کی عادت رکھتا ہے۔ اس کا مقصد انگلینڈ جانا اور وہاں اپنے شکار کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اس کے شکار میں مینا ہارکر جو کہ جوناتھن ہارکر کی منگیتر ہوتی ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے، جبکہ پروفیسر ابراہم اور اس کے ساتھی مل کر ڈریکولا کو ختم کرتے ہیں اور وہ آخر میں ڈریکولا کا تعاقب کر ڈریکولا کو مار دیتے ہیں اور یوں ڈریکولا کی دہشت کے راج کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ڈریکولا کے کردار کی ایک حقیقی تاریخی شخصیت ولاد ڈریکولا، جسے ولاد دی تھرڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 15ویں صدی میں ولاشیا یعنی موجودہ رومانیہ کا حکمران تھا۔ وہ اپنی بے رحمی اور دشمنوں کو اذیت دینے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ خاص طور پر وہ اپنے دشمنوں کو نیزوں پر چڑھا کر ان کو عبرتناک موت دیتا تھا۔ وہ اپنے مخالفین کو بے دردی سے قتل کرنے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کا تعلق آرڈر آف دا ڈریگن نامی ایک گروہ سے تھا اور اسی وجہ سے اسے ڈریکولا یعنی ڈریکون کا بیٹا کہا جانے لگا۔ ولاد دی تھرڈ کی پیدائش 1431 میں ہوئی جبکہ اس کے والد کا نام ڈریکول تھا۔ کہا جاتا ہے ولاد دی تھرڈ کو ڈریکولا کا خطاب اس کے والد کے نام سے بھی ملا تھا، لیکن ولاد سوم یعنی ولاد دا تھرڈ ولاد دی امپیلر یعنی نیزوں پر چڑھانے والے کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ ولاد دی تھرڈ اس دور میں حکمران بنا جب عثمانی دور کا عروج تھا۔ آٹومن امپائر یعنی عثمانی سلطنت اس وقت یورپ پر چڑھائی کر چکی تھی۔ ولاد دی تھرڈ نے سلطان محمد فاتح، جسے محمد II بھی کہا جاتا ہے، کے خلاف بہت ساری جنگیں لڑیں۔ ولاد سوم کی سب سے خطرناک اور خوفناک حکمت عملی تھی وہ تھی امپیلنگ، جس میں وہ اپنے دشمنوں کو لکڑی کے نیزوں پر چڑھا کر تڑپا کر مارتا۔ اس نے ہزاروں ترک اور بے شمار مخالفین کو اسی طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا، یہاں تک کہ جب سلطان محمد فاتح کی فوج ولاشیا یعنی موجودہ رومانیہ پہنچی تو انہیں ایک پورا میدان جہاں 20,000 ترک نیزوں پر چڑھا کر مار دیے گئے تھے لاشوں سے بھرا ملا۔ 1459 میں جب سلطان محمد فاتح نے ولاد دا تھرڈ کو خراج پیش کرنے کا کہا تو ولاد دا تھرڈ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ سلطان محمد فاتح کے بھیجے ہوئے سفیروں کو قتل کر دیا اور ان کے سر کٹوا کر واپس سلطان محمد فاتح کو بھیج دیے۔ جبکہ 1462 میں ولاد دا تھرڈ نے 15,000 فوجیوں کے ساتھ سلطان محمد کی فوج پر رات کے وقت حملہ کر دیا، جسے تاریخ میں نائٹ اٹیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حملے کا مقصد سلطان محمد فاتح کو قتل کرنا تھا، لیکن ولاد دا تھرڈ ناکام رہا۔ ولاد سوم نہ صرف دشمنوں سے بے رحمی سے پیش آتا بلکہ انتہائی شاطرانہ طریقوں سے اپنے مخالفین کو قتل کر ڈالتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بار اپنے تمام مخالفین کو ایک ضیافت پر مدعو کیا۔ اس کے مخالفین ضیافت کے مزے لے رہے تھے جبکہ اچانک اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ تمام مہمانوں کو قتل کر دیا جائے، اور یوں اس کی دہشت اور خون کی ندیاں بہانے کے طریقہ کار پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔
اگرچہ ولاد سوم حقیقی ویمپائر نہیں تھا، لیکن اس کی بے رحمی اور لوگوں کو اذیت ناک طریقے سے مارنے کا طریقہ اور خون میں نہلا دینے والے خوفناک کارنامے ڈریکولا کے کردار کی تخلیق میں اہم ثابت ہوئے۔ رومانیہ میں آج بھی ولاد دی تھرڈ کو ایک قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ترکوں سے بہت ہی سخت جنگیں لڑیں۔ کہا جاتا ہے کہ ولاد سوم 1476 میں ترکوں کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ بعض روایتوں کے مطابق اس کے اپنے ہی سپاہیوں نے اس کا سر کاٹ کر سلطان محمد فاتح کو پیش کر دیا۔ اس کے اپنے ہی سپاہی اس کے ظلم سے اتنے زیادہ تنگ تھے کہ ولاد دی تھرڈ اپنی ہی اندرونی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ بہرحال قصہ مختصر یوں ولاد دی تھرڈ کا خاتمہ ہوا اور اس کے ظلم اور بربریت کی داستان ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ رومانیہ میں موجود بران کیسل، جسے ڈریکولا کا قلعہ کہا جاتا ہے، جہاں ولاد سوم نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ گزارا تھا۔ تاہم ولاد سوم ایک متنازع حکمران تھا جو بہادر، جنگجو یا ظالم اور قاتل کے نام سے مشہور تھا۔ اگرچہ ڈریکولا کا کردار ایک خیالی ویمپائر ہے، لیکن اس کی جڑیں ولاد دی سوم کی تاریخ میں پیوست ہیں، جو آج بھی ہارر فلموں اور مشہور ڈرونی کہانیوں کا ویمپائر ہے۔ 1897 میں برام سٹوکر نے بھی جو ڈریکولا کے نام کا ناول لکھا، وہ بھی اس ولاد دی تھرڈ سے بہت متاثر تھا، اور ولاد دی تھرڈ کی شخصیت نے ہی ڈریکولا کے افسانوی کردار کو جنم دیا۔ ڈریکولا کے نام پر بہت ساری فلمیں بن چکی ہیں، لیکن وہ سب کی سب افسانوی ہیں، جبکہ ڈریکولا کے کردار کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔